بسم اللہ بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ ومن والہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں حمد کا ثنا نذرانہ پیش کرنے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، جمعے کی بابرکت سعادتوں میں ہم موجود ہیں اور ماہ ربیع الثانی کے اس جمعے میں الحمدللہ تمام باشعور مسلمانوں کو علم ہے کہ یہ ربیع الثانی دراصل غوث اعظم پیران پیر دستگیر کا مہینہ ماہ غوث ہے کے طور پر بھی منایا جاتا ہے دنیا عالم میں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے جمعے ہم سرکار غوث اعظم شہباز لامکانی محبوب سبحانی قطب ربانی محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کے مقام کا ذکر انشاءاللہ تعالی کچھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے سن کر مجھ سمیت سب کو ان کی سیرت پر عمل کی خاص توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو اس عظیم ہستی کا ذکر کروں جو تمام اولیاؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں، سلطان ہیں تمام اولیاؤں کے، اس عظیم ہستی کا ذکر جس پر کثرت کے ساتھ کتابیں لکھی گئی اور
تمام اولیاؤں سے زیادہ فضیلت اس لیے کہ کرامات تقریباً اولیاء سے صادر ہوتی ہے، لیکن جتنی کراماتیں غوث اعظم سے صادر ہیں اور وہ کتابوں میں ہیں اور ائمہ محدثین علماء نے بیان کی ہیں لا تعداد، اتنی کہ شاید پڑھتے پڑھتے بندہ تھک جائے الحمدللہ قدم قدم پر. اور ولیوں کی بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں جتنی سرکار غوث اعظم کے بارے میں مشہور ہے. تو میرے دوستوں، ہم سب سے پہلے گفتگو کرنے سے پہلے چند منٹ ایک بیسک عقیدے کو ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ اور اس کا علم حاصل کرتے ہیں. جتنا ہو سکے آپ سب علم والے لوگ ہو، سمجھتے ہو آپ کہ یہ پروپیگنڈا جو آپ سنتے ہو کہ یا غوث کہنا، یا غریب نواز کہنا، یا داتا کہنا، یا فلاں فلاں اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یہ ڈائریکٹ غیر مقلد جو لوگ ہوتے ہیں، غیر عقیدہ لوگ، ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں کہنے والے. سچی بات یہ ہے، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھیں گے جتنا ہو سکا. اپنے مسلک کی دفاع کے لیے ہم اپنا بات کرتے ہیں تاکہ عام آدمیوں کو معلوم ہو. عام آدمیوں کو علم نہیں ہوتا تو وہ جو بظاہر علم والے لگتے ہیں وہ علم والے نہیں ہوتے اصل میں. انہیں معلوم تو ہے لیکن دوسرے کے عقیدے کو بگاڑنا، غلط راہ پر لگانا، یہ کسی لوگوں کا کام ہوتا ہے، شیوا ہوتا ہے. واللہ عالم بس ثواب. لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا عالم میں دفاع کرنے والے موجود ہیں انشاءاللہ ان کی سازش جو ہے نا کامیاب نہیں ہوگی. حضور کی محبت دلوں سے نکالنے کی سازشیں ہیں. ان کا مقصد یہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ کسی طرح سے کہیں بھی اجتماع کرے ان کو کہیں سے کہیں گھیر کے بندوں کو، اور ہوتا ہے، ہو بھی رہا ہے. ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں آپ دیکھتے ہوں گے. بہتر الحمدللہ ہمارا مسلک برحق ہے. میرے دوستوں بزرگوں، تو آج ہم سب سے پہلے غوث پر تھوڑا سا سمجھیں. غوث کیا ہے؟ یعنی غوث کے اوپر اعتراض ہے نا کہ یہ غوث کہنا شرک ہے. یہ جو غوث کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور اللہ اکبر، پوری دنیا میں ایک ہی شیخ غوث اعظم ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. دوسرا کوئی نہیں اللہ نے بنایا. جس کو اللہ بنائے وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ کتنا ہی مٹ سکتا ہے. نام تو چلتا ہی رہے گا. دیکھیں نا آج ہم یہاں بھی ان کا بیان کرتے رہیں گے قیامت تک. یہ نہیں کہ میرے دعویٰ ہے کہ میرے بعد کوئی نہیں ہوگا. اللہ، میرے بڑوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمارے بات چلتا رہے گا انشاءاللہ. ان کا ذکر کبھی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اے میرا ذکر تو جو کرتا ہے کثرت سے، بے فکر ہو جا، پھر میں تیرا ذکر ایسا پھیلا دوں گا کہ چپے پر کہیں بھی ہو، ماؤنٹ پراسپیکٹ ہو یا ڈسپلین ہو، چھوٹی چھوٹی جگہیں ہوں گی شکاگو کی، وہاں بھی اے محبوب سبحانی تیرا ذکر ہوگا. اب دیکھا آپ نے غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رس. سمجھتے ہیں نا؟ داد رس، مدد کرنے والا. غوث کے معنی لغوی معنی فریاد رس یعنی مدد کرنے والا. یہ کہتے ہیں یہ غوث کو مددگار پکارتے ہیں. مددگار there is only اللہ. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے. اور جو اللہ کے سوا کسی کو مددگار پکارے وہ مشرک ہے. فلاں 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 جو بھی. اب ان سے پوچھو. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، لا تعداد آیتیں قرآن پاک میں موجود ہیں. اب میں تو ہم تو جتنا وقت ہوتا ہے اتنی مختصر وقت میں نے آیت قرآن پاک پڑھی. اب سمجھیے قرآن پاک کیا کہتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. کون؟ اللہ تمہارا بے شک کون ہے؟ مولا کے معنی ہوتے ہیں مددگار. مولا کے معنی دوست بھی ہیں، مولا کے معنی قربت والا بھی ہیں، قریب بھی ہے. مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں. اللہ فرما رہا اللہ تمہارا مددگار ہے بے شک. اور پھر فرمایا وَهُوَ جبریل. جبریل بھی تمہارا مددگار ہے. قرآن پاک کی آیت ہے نا، اٹھا کے تفسیر کسی کی بھی دیکھ لو، ترجمہ بھی دیکھ لو، میں تو مفہوم پیش کر رہا ہوں. پھر فرمایا وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. صالح المؤمن کون ہے؟ اللہ کے ولی، نیک لوگ نا، اللہ کے ولی، یہ بھی تمہارے مددگار ہیں. یہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ یہ ایک اور تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں. آگے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یہ 28واں پارہ اور سورہ تحریم آیت نمبر 4، یہ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ. اور ایک اور آیت کریم بڑی مشہور ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ. تمہارے مددگار کون ہے؟ اللہ. تمہارا مددگار کون ہے؟ اس کا رسول ورسول. اور پھر فرمایا والذین آمنوا، اور یہ ایمان والے نیک لوگ ولی. یہ دوسری آیت. اب جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں مددگار ہوں
اور میرے عطا کر سے میرا نبی، میرا رسول ولی مددگار ہے، میرے جبریل، میرے فرشتے، میرے مومنین اولیاء مددگار ہیں میرے عطا سے۔ اب مدد کا کیا ہے، کیوں یہ گھماتے ہیں، کون آدمی بندہ گھومتا ہے؟ یاد رکھیے اگر یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے تو دنیا کے سارے قانون فیل ہو گئے، سبھی مشرک ہو گئے۔ ڈاکٹر سے مدد مانگنا مشرک، شرک۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے بولنا میں بیمار ہوں میرا علاج کر دو، شرک، نرا شرک۔ اگر ان کے یہ جو خود جاتے ہیں نا، ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہاں جاتے ہیں؟ حکیم کے پاس جاتے ہیں یا اپنے آپ ہی علاج کر لیتے ہیں؟ نہیں نا، جانا ہی پڑتا ہے نا، جا کے وہ آئی سی یو میں گھومے ہو مولانا صاحب، کیا وہ مولانا صاحب کس نے مدد کی؟ یار ڈاکٹر نے بچا لیا، بس ٹائم پہ پہنچ گیا، اس نے بچا دیا، جو بھی انجیکشن دیا۔ یہ تو معاون ہے، یہ مددگار معاون ہیں، وسیلے ہیں۔ اصل تو تجھے شفا اللہ نے دی ہے، اللہ نے مدد کی ہے۔ مقصد کیا ہے کہ حقیقی ہر چیز حقیقی اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے۔ چاہے اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، کیا خود نعوذ باللہ ہم سمجھیں کہ اللہ ہمارے پاس زمین پہ آ کے سب کو نوٹ دیتا ہے، یہ لو تمہاری تنخواہ ہے، تمہاری تنخواہ تمہیں کہیں اور سے ملتی ہے نا؟ رزق کا ذریعہ تو اللہ نے بنایا، دینے والی وہ ذات ہے بے شک، تو حقیقی وہ ہیں۔ اور اللہ کے بتایا، اللہ کے دیے سے جتنی مخلوق ہے اور خاص کر انبیاء کرام، ان کو اختیار، اللہ کے ولیوں کو اختیار، جیسے میں نے قرآن پاک پڑھا آپ کے سامنے۔ تو یہ مددگار کا یا غوث کے معنی اگر ہم کسی کو کہتے ہیں تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کوئی سنی اٹھا کے بتا دو گریبان سے، کوئی یہ کہتا ہو کہ ہم نے غوث پاک کو اللہ سمجھا ہے، استغفر اللہ، ہم نے داتا صاحب کو اللہ سمجھا ہے، ہم نے غریب نواز کے یہاں جاتے ہیں اللہ سمجھ کے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کچے سے کچا بھی مومن ہوگا، مسلمان ہوگا نا، کچے سے کچا لا علم جاہل وہ بھی نہیں کہے گا نہیں ہم اس کے وسیلے سے مانگنے جاتے ہیں، اس کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے، اس نیک بندے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ یا غوث کا بھی سمجھیں اور تھوڑا وہ سمجھاؤں۔ پھر اعتراض ہوتا ہے جناب صحابہ، اور خدا گواہ ہے 7 کتابیں تو آپ کو پتہ ہی سیاست کی، 6 کتابیں اور 7 کتابیں اور 8 کتابیں اور 20 کتابیں، سب کتابیں احادیث کی 100 جمع کرو، 100 ڈیر 100 کتاب بکس احادیث کی جمع کرو، اس میں دیکھو تم ایک سے ایک حدیث۔ سارا مسئلہ کیا ہوگا؟ صحابہ کو کوئی تکلیف ہوئی، کہاں پہنچا؟ حضور کے دربار میں، یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ ایک صحابی کو غزوہ کے اندر آنکھ نکل گئی، حضور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا تیر لگنے سے، باہر آ گیا، ہاتھ میں ہے۔ کسی نے کہا چلو طبیب کے بعد، بولے میرا طبیب تو ہو رہا ہے۔ سیدھا سرکار کے دربار میں آیا، حضور علیہ السلام نے لعاب لگایا اور چپکا دی۔ مدد لی نا، صحابہ نے مدد لی، پانی نہیں ہے، سرکار نے انگلیوں سے پانی نکالا، ہے نا؟ بھی بڑی مشہور سب کے، یہ تو ایسی مشہور حدیث ہے کہ ان کو معلوم ہے، سب کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اصل چیز وہ نہیں بتاتے۔ بات تو وہی، ہم یہی تو کہتے ہیں ہمارا ایمان کسی کا نہیں ہے کہ حقیقی نعوذ باللہ رسول اللہ ہی مدد کرنے والے نہیں۔ اگر اللہ مدد نہ کرے تو رسول اللہ بھی مدد نہ کرے، نبی بھی مدد نہ کرے، ہم تم بھی کوئی چل نہ سکے۔ ارے پتا جب ہل نہیں سکتا اللہ کے بغیر تو یہ ہلتے کیوں ہیں پتے؟ کون ہلاتا ہے بتائیے نا پھر۔ اللہ اکبر۔ میری مراد یہی ہے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ چاہے، جس کو چاہے، جس کو نوازے۔ تو اس کا مقصد یہ کہ تم نے اللہ کے کام میں رکاوٹ ڈالی نا، اعتراض کیا نا، نہیں نہیں یہ قرآن کی آیات میں ایسا مددگار نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر تمہارا حال کیا؟ تم پہ فتویٰ کیا لگے گا؟ الٹے تم مشرک ہو گئے، تم شرک میں بے ایمان ہو گئے کہ تم نے اللہ کے کام پر اعتراض کیا۔ تو میرے دوستوں بزرگ، اب دیکھیے نا، صحابہ پہ بھی مان گئے، اب میں بتاتا جا رہا ہوں، ابھی مانتے گئے، بہت سے لوگ مان گئے، ہاں یہ بات صحیح، حدیث آئیں، سمجھ گئے۔ دوسرا فرمان، اب میں آپ کو بتاؤں، تو صحابہ نے مدد کی نا، مدد مانگنا کہتے ہیں شرک ہے۔ تو دوسری سوچیے کہ اگر کوئی صحابی بغیر کسی کے مدد مانگے کر لے مدد، پھر کیا کہو گے تم؟ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی مجھے کہے میری مدد کرو، آپ مجھے کہیں مدد کرو، میں مدد کروں، چلو ٹھیک ہے، وہ تو بات مانتے ہیں۔ کوئی یہ کہتے ہیں صحابی نے کہا مدد کی، سنو، صحابی بغیر کسی مدد کی اپیل کے مدد کر لے ڈائریکٹ، اور وہ بھی روحانی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ سنیے، ایک بس یہ حوالے کے طور پہ کر رہا ہوں، باقی تو بے شمار باتیں کرتا جاؤں۔ آئیے سنیے، جمعے کا دن ہے میری طرح، یہ جمعہ کا دن ہے، مولا علی سامنے موجود ہیں، کرم اللہ الوجہ الکریم، مقتدیوں میں کئی جج صحابہ موجود ہیں، اور سیدنا خلیفہ دوم فاروق اعظم امیر المومنین خطاب فرما رہے ہیں، خطبہ بیان فرما رہے ہیں، سننا مدد۔ اچانک سب نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن کو سیدھی طرف موڑا اور آواز لگائی بآواز بلند، یا ساریۃ الجبل۔ بڑی مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث، بچہ انشاءاللہ جانتا ہو، آپ بھی جانتے ہیں۔ کہاں؟ ایران کے اندر ان کا جرنل ساریہ، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے جنگ، تو شکست نزدیک تھی،
اور مدینے میں بیٹھ کر میرا عمر فاروق دیکھ رہا ہے ان کو اور کہہ رہا ہے ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جا، جنگ جیتنی ہے تو پلاننگ. اور جب ساریۃ الجبل واپس آئے تو کہا کہ ہمیں حضرت عمر فاروق نے مدد کی تو ہم جنگ جیتے. بولو کیسے؟ بولے ہم پہاڑ پہ چڑھے تو ہمارے کو یہ ہماری جو پلاننگ تھی عمر فاروق نے بتائی، اس سے ہم کامیابی حاصل کی. تو عمر فاروق نے مدد کی نا، بغیر بتائے نا. یہ دیکھو یہ بھی تو مدد ہے نا. کون کے مدد کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ جس سے کروائے. فاروق اعظم نے ایک خط لکھا کس کو؟ دریائے نیل. دریائے نیل کو خط لکھا نا. کیوں؟ وہ کرنا ہوتا تو کہ مدد مانگنے فاروق اعظم نے لے یہ خط میں لکھتا ہوں اور ڈالو دریا کے اندر. جام ہو گیا ہے نا، پانی نہیں دے رہا نا، ہل نہیں رہا، یہ تم دریا کے اندر ڈالو تو صحیح. وہ پتا، وہ پرچہ، وہ خط ڈالا گیا ہے. تاریخ گواہ ہے، میں نہیں کہتا. ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، انگریزوں نے بھی لکھی ہے اس بات کو. اس نے کہا یہ کون ہے فاروق اعظم؟ ہاؤ مطلب وہ سمجھ سے قاصر ہے کہ ایک خط ڈالے تو پانی سیلاب کی طرح بہ رہا ہے. اور اس دن سے لے کے آج تک پانی نہر سوئس کا جام نہیں ہوا. یہ فاروق آگ آ رہی ہے، اپنا کرتا اٹھا کے اس کو دے رہے ہیں صحابی کو، جاؤ ذرا آگ کو دکھا تو صحیح میرا کرتا کیسے آتی ہے. مدینہ پاک میں آگ نے کرتا دیکھا تو وہ ایسی بھاگی ہے جیسے پیچھے پلٹ کر جہاں سے آئی تھی وہاں چلی گئی. یہ مدد کی میں نے ایک مثال دی. یا غوث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ آج اور کل ہم جو بیان کریں نا غوث اعظم تو سمجھ میں آنا چاہیے. ورنہ ہمارے عام بچوں میں لوگوں میں ارے یا غوث اعظم یہ کرامت، آج کل جو پروپیگنڈا لگتا ہے نا کرامت، ارے غوث پاک کبھی تیری کشتی اٹھا سکتے ہیں؟ یا لاجک انگریز مطلب پڑھے لکھے لاجک کیسے ہو سکتا ہے؟ 12 سال کی ڈوبی کشتی ہاتھ ڈال کے نکال لیا اور نعوذ باللہ یہ کوئی کرامتیں ہیں؟ او دھوبی نعوذ باللہ دھوبی کی بخشش ہو رہی ہے. دھوبی یہ جملے کہہ رہا استغفر اللہ. اور یہ کہنے والے اشرف تھانوی اپنی کتاب میں ہے دھوبی کا واقعہ. وہ بھی کہتے ہیں غوث اعظم. مفتی نذیر فتاوی نظریہ کے نظیریہ بہت بڑی کتابیں ان کی انہی کی، وہ بھی غوث اعظم کہتے ہیں. ابن تیمیہ بھی غوث اعظم کہتا ہے. اے بھائی تو کہاں جائے گا؟ وہ تو غوث کہتے ہیں، تم نے آ کے نئی چیز ڈال دی کہ نہیں غوث کہنا شرک ہے. تو پہلے تو مشرک تم وہاں بناؤ پھر ہم کو بناؤ. ہمارا تو الحمدللہ عقیدہ، الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں اپنے عقیدے کو. ہم تو غوث اعظم ہی کہیں گے. تو جلتا ہے مرد، ہمارا تو کام یہ ہے کہ غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں. یا غوث المدد انشاءاللہ ہم کہتے رہیں گے. اب دیکھیے، اب ایک اور سن لیجیے کہ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھو آپ کے سامنے آپ کے بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یار صحابہ نے مدد کی، صحابی نے بغیر مدد کی. اب انہوں نے نیا پنگا لگایا جناب یہ بات یہ نہیں ہے. اب نیا بندہ جب جاتا نا، اب آپ سیکھے، آپ نے دوسرے کو لڑے بات کی، وہ چپ ہو گیا. آپ کا عزیز ہوگا، چاچا عزیز، جب وہ بحث کرے گا تو آپ اس کو یہ بتاؤ گے نا، وہ چپ ہو جائے گا. حدیث ہے، سن کے تو شرمندہ ہوگا. تو بولتا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر کہتا ارے بات یہ ہے بھائی زندہ کی بات نہیں ہو رہی. زندہ لوگ تو ہم بھی مدد کرتے ہیں نا. غریب ہمارے پاس آتا ہے تو ہم 100-200 روپے دے دیتے ہیں، اس سے مدد مانگ لیتے ہیں کبھی. لیکن یہ بات مردوں کی ہے. یہ سارے نبی نعوذ باللہ اور ولی مر کے مٹی میں مل گئے، یہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ سبحانہ اللہ. آپ سمجھے؟ اب آئیے نا یا غوث کو ہم سمجھ رہے ہیں پہلے. بس آج میرا لگتا ہے مجھے آج غوث ہی یاد پڑھنا پڑ رہا ہے، باقی کرامت کل پڑھیں گے. اب غوث اعظم پیرانے پیر دستی کی سمجھیں. یا غوث ہم کہتے ہیں تو کیسے؟ اب دیکھیے، مردے کے لیے کہتے ہیں کہ مردہ مر گیا. میں نے پچھلے جمعے 2 جمعے پہلے آپ نے سنا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک مردہ کا نماز جنازہ اگر 100 لوگ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام کی حدیث مستند میں نے حوالے بھی دیے تو سارے آپ ریپیٹ نہیں کرتا، لمبی بات ہے. اور پھر فرمایا 40 بھی. پھر امام حنبل فرماتے ہیں کہ 7 صفیں، ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 7 نہیں صرف 3 صفیں اس مردے کے پیچھے ہوں، جس میں 9 آدمی ہوں یا 7 آدمی ہوں، تو 8 لوگ ہوں بس. تو اللہ تعالیٰ ان نماز پڑھنے والوں کی مدد سے یا وسیلے سے اس مردے کی بخشش فرما دیتا ہے. اب بتاؤ، مرنے کے بعد بھی بخشش ہو رہی ہے. یہ کہہ رہا کہ کیسے ہو سکتی مدد پہنچ رہی ہے نا. پھر دوسری میں نے فرمائی تھی کہ اللہ کا ولی کوئی دنیا سے گزر جائے اور اس کے پیچھے جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ولی کے صدقے جتنے جنازے کے نماز میں شامل ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. تو مردے نے فائدہ دیا نا. ایک اور سن لو، مستند حدیث سیاہ کی، اور فتاوی کی کتابوں میں بہار شریعت کے اندر ہے، فتاوی رضویہ کے اندر ہے، عالمگیری کے اندر ہے، در منصور کے اندر ہے. میں کتابوں کا نام لوں تو تھک جاؤں کہ جو کوئی مردے کو نہلاتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے آپ نہیں جانتے. مرنے والے کو نہلانے والے کی فضیلت یہ ہے کہ جب وہ نہلا کر فارغ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بالوں کے برابر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے. بندہ مر گیا ہے
اور فائدہ دے رہا ہے، مدد دے رہا ہے، کس کو؟ نہلانے والے کو. یار یہ مدد نہیں ہے اور کیا؟ بتاؤ نا اب کیا اور سنو گے؟ میں تو سناتا جاؤں، پتا یہ موضوع میرا یہ ہو جائے، لیکن کسی دن زندگی دی تو ہم کریں گے لمبا موضوع. اب دیکھیے ایک اور سن لو. ہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شمار راوی ہیں ابو ہریرہ سے لے کے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز جنازہ، سننا غور سے، کہ ڈولے کو اٹھایا، غور سے سننا توجہ سے، اٹھایا، اس کے چاروں کونوں پر شامل رہا، جیسا طریقہ ہے نماز جنازہ اپنے جنازہ کو چلنے کا، 1 2 3 4 جس طرح پھر چاروں پہ کرنے کے بعد 40 قدم اگر وہ جنازہ لے کر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا. ایسے تو نہیں دین ہے نا یار، تم دین کو اتنا دھوکے میں رکھو گے، ایسا ٹائٹ رکھو گے، یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کو محدود کر دو گے. ارے اللہ نے تو چانس دیا ہے ربی کی محمد کو کہ نہیں. یہ خود بھی بیان کرتے ہیں، میں نہیں کر رہا، یہ تو خیر ان سے پوچھو گے تو یہ جا کے فتویٰ لے لو. ہاں بھائی مردے کے ساتھ یہ نہلانے کا، یہ پھر نہلائیں گے نہیں کل سے یہ، اگر ایسا معاملہ ہو، شرک کا معاملہ ہو. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے میرے دوستو. یہ میں نے ایک بات کی. اب دیکھیے نا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، ارے میرے دوستو ڈاکٹر اقبال کیا خوبصورت بات لکھتا ہے مفسروں کے قلم سے. وہ کہتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے نا، اللہ کا ولی محدود ہوتا ہے، اس کا تصرف محدود ہوتا ہے، اس کو منع بھی ہے. کسی اللہ کے ولی کو کرامت دکھانا منع ہے، پتہ ہے آپ کو. اگر وہ دکھاتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہ میں ولایت کا وہ شوق ہو تو وہ دکھاتا ہی رہے. ہاں نبیوں کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مانگتے ہیں، فرمائش ہوتی ہے تو نبی دکھا سکتا ہے، ولی کوئی نہیں. دیکھو داتا صاحب کی کشف المحجوب اٹھاؤ، داتا صاحب کی مشکل سے چند کرامتیں ہوں گی، چند، وہ بھی بس وقت ضرورت آپ نے. ورنہ داتا صاحب علیہ رحمت الرضوان لاہوری کیا خوبصورت بات کتاب میں لکھتے ہیں 3 الفاظ میں. وہ کہتے ہیں کہ ولایت کسی ولی کی دیکھنی ہے تو اس کو دیکھو 5 وقت کا نمازی ہے، فرائض صحیح ادا سے ادا کرتا ہے، سنت پر چلنے والا ہے، اور اللہ اور رسول کے احکامات پہ بالکل ہمتن گامزن ہے اور اسی پر کوشاں ہے، تو بس وہی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، وہی اس کی سب سے بڑی کرامت ہے. اللہ. اور یہ تو نہیں نا کہ پنکھے اٹھا کے نیچے پھینک دیے، ہے نا، اڑنے لگ گئے، پھرنے لگے، ہلا دیا، اس کو گرا دیا. ہمارے یہاں تو یہی، او بابا کی کرامت دیکھنی، چلو بابا کے پاس. تو یہ تو اجے پال بھی کر رہا تھا غریب نواز کے سامنے، خود اتنا اڑا اوپر، اور لکڑیاں پھینکی تو سانپ بن گئے. دیکھیں نا آپ نے، اجے پال تھا نا، ایک مثال دے رہا ہوں. ایسے تو کئی شعبدے باز ہیں، آج بھی ہیں. یہ برہ کے یہ دین میں جادو ٹونا یہ سب ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، خود اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ہوا. تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے اب آتے ہیں گفتگو کی طرف. نہیں تو بات حوالت نہ ہو کہ قید. اب ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ دنیا میں ہوتا ہے نا تو اس کی روح قید ہوتی ہے، اس کا تصرف بھی قید ہوتا ہے. انہیں مثال کیا دی، ایک شیر ہوتا ہے نا، شیر کا دھاڑنا، اگر شیر تمہارے سامنے آ جائے تو آدھے تو لوگ یہاں نہیں بیٹھو گے نا، بلکہ پورے ہی نہیں بیٹھو گے نا، سچی بات ہے نا، ایک فطرت ہے. لیکن وہ پنجرے میں ہو تو تم کیا کرو گے؟ کھڑے رہو گے، بھلے چلائے، اس کو پتا ہے وہ نکل نہیں سکتا. مثال دیکھو، نکل نہیں سکتا نا. اور وہ پنجرے کے باہر آ جائے تو فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ دنیا اس اللہ کے ولی کے لیے پنجرہ ہے، وہ تصرف میں محدود ہوتا ہے، اس پہ پابندی ہے. لیکن جب وہ وہاں سے آزاد ہو کر دوسری دنیا میں جاتا ہے تو پھر وہ آزاد نہیں رہتا. اللہ اس کی خوب مدد فرماتا ہے، وہ تصرف کرتا ہے وہاں بیٹھ کے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اصل تو گھر وہی ہے میرے دوستوں بزرگوں، آخرت کا، وہیں جا کر سب کچھ ہوتا ہے. تو دوستوں بزرگوں، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، اب یقینی طور پہ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا، یا غوث، پھر آپ بار بار کہو گے یا غوث المدد. میرے دوستوں، غوث العظم لقب، حسنی حسینی سید، ماں سے حسینی، والد محترم سے حسنی، والد محترم اللہ کے ولی. میرے دوستو، ابو صالح موسیٰ جنگی، ابو صالح دوست موسیٰ جنگی، اور نانا حضور بھی اللہ کے برگزیدہ جو بتا اس زمانے کے اولیاءوں میں نام، آپ کا نام عبداللہ سومعی. والدہ ماجدہ بڑی نیک اور پاک باز خاتون، حضرت سیدہ فاطمہ ثانی، ام الخیر سیدہ فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ مختصر تھا خاندانی. 90 سال کی عمر ہے میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی. میرے دوستوں، کتنی 90 سال کی عمر آپ نے پائی، اور گیلان شہر ایران کے قریب وہاں آپ کی ولادت ہوئی. میرے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں،
مادرزاد ولی، اس پہ بھی کلام کر لیں. مادرزاد ولی ماں کے پیٹ سے ولی کہا جاتا ہے نا. بہت ولی ہیں الحمدللہ، ایسے نہیں، کافی ولیوں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے مادرزاد ولی ایسے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جنہوں نے کرامت دکھائی. جیسے مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 15 یا 17 یا 18 یا 20 پارے حفظ کیے ماں کے پیٹ میں، اور جب بسم اللہ پڑھانے گئے تو پورے کے پورے پاڑے پڑھ دیے. وہ مولوی حیران ہے کہ بھائی تو نے کہاں پڑھا اتنی سی عمر میں، کہاں چلا گیا تھا. سادگی سے میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں پڑھی، یاد کیے. پر کیوں؟ میری ماں صبح اٹھ کے جب کھانا بناتی پورا قرآن پاک پڑھ لیتی تھی. یہی سرکار غوث اعظم 18 پارے کے حافظ، 3-3.5 سال کی عمر میں مدرسے کے 18 پارے پڑھ دیے. اب اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میری ماں جان جو تھی صبح اٹھتی تھی، جب تک وہ اپنے 18 پارے ان کو یاد تھے پورے نہیں کرتی تھی وہ دوسرا کام نہیں کرتی تھی. ماں کے بطن کے اندر یہ اللہ کے ولی، ماں کے بطن مادرزاد ولی جب ہم کہتے ہیں نا مادرزاد ولی، تو یہ غوث اعظم کے لیے نہیں ہے. غوث اعظم کی شان ہی اور ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مظہر عکس مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. سارے ولی جو ہیں دوسرے انبیاؤں کے مظہر ہیں، میں واحد سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں سرکار کا مظہر ہوں. جو معجزات سرکار نے اپنی حیات زندگی میں پیش کیے، مردے زندہ کیے، آپ نے بھی مردے زندہ کیے. اللہ اکبر. حضرت شریف حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ خادم تھے بہت بڑے، 13-14 برس آپ کے پاس رہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں غوث اعظم کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی. اور محدثین حدیثیں اٹھا کے دیکھو، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. میرے ماں سے تو اور بھی ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، میرے دوستوں بزرگوں، میرے تشریف لائے تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا نا. عبادت میں تھے نا. حضور غوث اعظم تشریف لائے رمضان کے مہینے میں اور عبادت شروع کر دی. کیا عبادت تھی؟ روزہ رکھنا ہی شروع کر دیا. سحری تک دودھ پیتے اور افطار کے بعد دودھ پیتے، پورا دن دودھ نہیں پیتے. مشہور تھے کہ یہ سیدوں میں ایسا بچہ آ گیا کہ رمضان میں وہ دن میں دودھ ہی نہیں پیتا. اور بتا دیکھیں یہ مماثلیت ہے. یہ اس لیے فرمایا. میرے اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، جب سرکار غوث اعظم کی ولادت ہوئی نا تو خواب میں میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا ابو صالح کنیت ہے میرے غوث اعظم کے والد محترم کی. فرمایا تو جانتا ہے تیرے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے نا وہ کتنا بڑی ہستی ہے؟ بولے یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا وہ انا محبوبی، وہ میرا محبوب ہے، اور وہ ہوا محبوب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. اسی لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ محبوب سبحانی. اللہ کا محبوب لقب ہے میرے دوستوں. پھر کیا فرمایا کہ سنو صالح، جس طرح میں تمام انبیاؤں میں منفرد ہوں، سردار ہوں، سب کا امام ہوں، اسی طرح تمام ولیوں میں یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تمام ولیوں کا امام اور سردار ہوگا. کیا خوبصورت فرمایا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. میرے دوستو بزرگوں، ہم بات کر رہے تھے مادرزاد ولی. کیا ہے؟ ایک اور واقعہ سنیں بس، اس کے انشاءاللہ تعالی بقیہ تو کل ہم ضرور رات کو کریں گے. کل رات کو عشاء کے بعد اللہ نہ چاہے غوث کے چاہنے والے ضرور آئیں گے. غوث کے چاہنے والے نا بھائی، ایسے تو میں سب کو دعوت نہیں دے سکتا نا، خواہ مخواہ محفل خراب ہو. تو غوث کے چاہنے والا ہے، جو چاہنے والا ہے، محبت عشق رکھنے والا ہے. یہ تو 11ویں والا پیر ہی جانتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے. جس نے ایک بار میرا نام لے لیا محبت کے ساتھ، دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم کیا فرمایا؟ مریدی لا تخف اللہ ربی، میرا مرید جہاں بھی مشرق شمال جنوب کہیں سے مجھے پکارے گا محبت کے ساتھ، تو پھر وہ سمجھ لے میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اس کا ہاتھ اب میرے ہاتھ میں ہے کہ تیرے ہاتھ میں نے ہاتھ دے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم. فرماتے ہیں اب وہ مرے گا نہیں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اگر کل کی محفل میں تم اس نیت سے آتے ہو کہ میں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کو ہاتھ دینے آ رہا ہوں، تو پھر سمجھو کیا فرما رہے ہیں غوث اعظم کہ وہ مرے گا نہیں بندہ جب تک مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے. کیا توفیق ہے، کیا دعویٰ ہے، کیا اعلان قصیدہ غوثیہ تو پڑھیں آپ. حضور غوث اعظم کا سارے کے سارے الفاظ ایسی ہیں.
اب میرے دوستوں بزرگوں مادرزاد ولی میں ایک واقعہ سنیے نا. محدثوں نے قلم سے لکھا, مفسروں نے, جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی کتابوں کے حوالے بھی دے دوں, ایسے ویسے دینے کی ضرورت تو نہیں, یہ تو ہماری الحمدللہ جو مانے نہ مانے ہمیں سے زبردستی منوانا تو نہیں ہے نا. بہجت الاسرار یہ عالمگیر کتاب ہے, عالمگیر کتاب. اس کی میں تعارف کراتا ہوں آپ کو. پہلے سب کتابوں کو بتائیں. قلائد الجواہر, تفریح الخاطر, علامہ عبد القادر اربلی, بہت بڑا محدث, بہت بڑا عالم فاضل عظیم ہستی. اور نزہۃ الخاطر, نزہۃ الخاطر کس کی کتاب ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, عربوں کا بہت بڑا امام. عرب جانتے ہیں یہ کتنا بڑا امام ہے ملا علی قاری, اور کتنی شرائح کی, اور بخاری کی بھی شرح کی, مشکات کی بھی, مسلم مطلب دیگر کتب کی. اور اخبار الاخیار, شاہ عبد الحق محدث دہلوی, بلا فصل بلا اعتراض, کسی کا کوئی اس پہ اعتراض نہیں, یہ وہ عالم ہے. اور ضبط الآثار فارسی زبان کے اندر سرکار غوث اعظم کی کتاب. اور بہت سارے نام ہیں, میں 5-6 نام آپ کے سامنے دیے یہ ایک حوالہ دینے کے لیے کہ اس سے اخذ کر کے ہم آج بیان کر رہے ہیں غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی آج شان و مقام کو. حضور غوث اعظم بچپن, یہ سنیے گا باپ, بچپن کی بات ہو رہی ہے, ماں کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے. میں نے مادرزاد ولی کی بات کی نا. آپ کا طریقہ یہ تھا, مدرسے میں بچوں کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے مدرسے میں ہوتے ہیں تو اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ گیمز پیریڈ ہوتا ہے, انگلش میں کہہ رہا ہوں, گیمز پیریڈ یا کھیلنے کا ایک پیریڈ رکھتے ہیں ہر اسکول میں, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کو پلے. اب حضور غوث اعظم کبھی نہیں کھیلتے تھے, کونے میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ بچے بھی نہیں جانتے, بس جانتے وہ اللہ والے بچپن سے ہی وہ لو لگی ہوئی تھی, مادرزاد ولی ہیں. میں یہاں ایک دفعہ اور تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں. آپ اور ہم ہندوستان پاکستان کے ہیں نا, تو ہمارا نظریہ اتنا غلط ہو چکا ہے, ہمارے دماغ میں ایسی بیٹھ چکی ہے, کوئی عالم فاضل کتنا ہی بولے ہماری سمجھ میں آتا نہیں یہ بات. سنیں میں مطلب کیا بیان کر رہا ہوں کہ مادرزاد ولی تھے, مادرزاد ولی نہیں ہے سرکار غوث اعظم. ان کی ولایت کا ڈنکا کئی سو سال پہلے سے چلتا ہوا آیا. آپ یاد کرو حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی کو جب وہ گئے تھے اس کے پاس, اپنا پڑھیے درود پاک محبت کے ساتھ, اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے نا, تو کہا کیا سرکار نے فرمایا آپ دعا کرو میری امت کو اللہ, یعنی نبی کی امت کو اللہ بخش دے. آپ نے کہا میں آدھی امت کی بخشش کر دی اللہ کی بارگاہ میں, اور آدھی نہیں کی. تو عمر فاروق نے فرمایا آدھی تو نے کیوں نہیں؟ بولے ابھی وقتوں میں, آنے والے وقتوں میں سرکار کا شہزادہ آنے والا ہے, آنے والا ہے, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی مفسر نے فرمایا آنے والا ہے, اس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں گے کہ آدھی امت تو اسی کے ساتھ ہوگی. قادریوں خوش نصیب ہو, کوئی بھی قادری ہو, نقش بندی ہو, سہر وردی ہو, کلندری ہو, کوئی بھی نسبت رکھنے والا ہو, کوئی بھی, سب کے سب کا فیض سرکار غوث اعظم سے جاری ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں چشتی ہوں. غریب نواز نے 57 دن سرکار غوث اعظم سے ایسا فیض لیا. اپنی کتاب کے اندر انیس الارواح کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا فیض پوری زندگی بڑے بڑے استادوں سے حاصل کیا, لیکن وہ روحانی فیض جو مجھے غوث اعظم کا 57 دن ملا, 57 ڈیز, میں نے کبھی حاصل نہیں کیا. تو فیض سب کو ملانا, نسب کو, سارے نسب کو ملانا, تو حضور غوث اعظم تو پھر کتنی ہوگی خلقت قیامت میں ان کے ساتھ. اندازہ کیجیے, وعدہ بھی کر رہے ہیں, جو میرا نام لے لے پکا وعدہ, جس نے میرے ہاتھ میں دے دیا, میں تو غوث پاک نے وعدہ کر دیا, تو آپ سچے ہو جاؤ, سچے ہو جاؤ. اب دیکھیے ہوا کیا, بچپن کے اندر کھیل کا پیریڈ ہوتا, بچے آپ غوث پاک کے بات ہے, چلو نا, بولے ہوتا نا, نہیں میں نہیں جاتا. اب بچوں نے کہا ان کو تو لے جانا ایک دفعہ, یہ کیا بات ہے, یہ کھیلنے نہیں آتے. ایک دن ضد کر لی سب نے, نہیں آج تو جانا پڑے گا. حضور غوث اعظم نے فرمایا اچھا جاؤ گے تو کھیل میرا کھیلو گے. ابھی جو تم کھیلتے ہو تو کیا ہوتا ہے, محلے والے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, ہے نا, دروازے بند کرتے ہیں کہ بال نہ لگے, شور شرابہ ہنگامہ, بچے پانی کے لیے آنا کودنا. تو محلے والے کیا کرتے تھے, دروازے, جس کے گھر محلہ قریب اسکول میں ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے, کھڑکیاں بند کرتا ہے, یار ایک آدھے گھنٹے کے لیے بند کر دو, یہ شور مچاتے ہیں. حضور غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے یہ بہجت الاسرار پڑھ لینا, ضبط الآثار پڑھ دینا. فرماتے ہیں کہ تم میرے کھیل پہ کھیلو گے. بولے چلو اس میں کیا, کھیلنا ہی ہے نا, تو آج تمہارے کھیل. حضور غوث اعظم لے گئے, ٹیلے پر چڑھ گئے, بولے جیسا میں پڑھوں ویسا پڑھو گے؟ بولا ہاں سب پڑھیں گے. اور پڑھنا شروع کیا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, مولا دل کا سنگ چھڑا, اس میں نظر آئے کلمہ لا الہ, پڑھو لا الہ, اللہ اکبر. وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا, مفسرین لکھتے اور جنہوں نے لکھا ہے علماء نے,
فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جس نے اس کلمے کے ورد میں آپ بھی شامل ہو گئے ہو. اللہ کیسے دعا تو ہے نا ہماری. اللہ تو رحمان الرحیم ہے یار, ہم کیا, ہماری خاک ہے, ہم تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا مغفرت کے. فرماتے ہیں کہ جس نے کلمے میں شامل ہوا اللہ تعالیٰ نے سب کو وقت کا ولی بنا دیا. اور یہ نہیں ہوا یوں کہ جب سب کے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں تو محلے والے ہم تم ہوتے تو ابے یہ کیا ہو رہا بھائی, یہ کھیل کون سا کھیل رہے ہیں, نہ بال آ رہی ہے نہ گیند آ رہی ہے نہ فٹ بال آ رہی ہے, یہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں, یہ کون سا کھیل ہو گیا ان کا. سب نے کھڑکی کھولی, دیکھا تو آئے ہائے ورد چل رہا تھا, لا الہ الا اللہ لا. تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. لکھنے والے کاتب اور مصنف لکھتے ہیں کہ جس نے اس کھڑکیوں سے پڑھا اللہ نے سب کو ولیوں کا درجہ عطا فرما دیا. آپ کی پیدائش کے اوپر 1100 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور 1100 کے 1100 لڑکے اللہ نے ولی بنائے. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے. اب دیکھیے یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں نا, تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا, وہ حیران رہ گئے, یار دیکھو ٹیلے پہ کھڑا ہوا لڑکا ہے, کیا کر رہا ہے, یہ کون سا کھیل کھیل رہا ہے. آپ قریب گئے اور جب ذکر رکا تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سمجھیے گا سب نے جواب دیا, آپ بھی جواب دے دیں. آپ نے ایک ہی دفعہ دیا نا, دیکھو بات سمجھانے کی کوشش کرو, ایک ہی دفعہ دیا نا, 2 دفعہ تو نہیں. غوث اعظم نے 2 دفعہ جواب دیا, وعلیکم السلام وعلیکم السلام. یہ حیران ہو گئے بزرگ, سب نے ایک بار دیا, غوث پاک 2 دفعہ کیوں آواز دے سلام کا جواب دے رہے. آپ قریب گئے, بیٹا یہ تم نے میری سمجھ میں نہیں آیا, سلام کا جواب 1 دفعہ کافی تھا, تم نے 2 دفعہ کیوں دیا. بولے آپ نہیں سمجھیں گے, اللہ والے ہیں آپ نہیں سمجھیں. بولے میں نہیں سمجھوں گا, میرے کو سمجھاؤ. بولے نہیں سمجھوں گا, ضد ہو گئی. تو بولا آؤ, ٹیلے پر لے گئے اس کو اونچے والے پہ. بولو دیکھو سامنے مکانات نظر آ رہے ہیں نا, غور کرنا, سامنے مکانات نظر آئے. بولا وہ پہلا مکان پتہ ہے کس کا ہے. بزرگ کہتے ہیں میں جانتا ہوں, سادات کا ہے. اپنا نہیں بتایا, بولے سادات کا ہے. ہاں سادات کا گھر ہے نا, یاد ہے آپ کو, آج سے 5 سال عمر تھی اس وقت سیدنا غوث اعظم کی, یاد ہے آج سے 5 سال پہلے آپ اس گھر پر آئے تھے باہر, اور دروازے کے باہر آ کر آپ نے سلام کہا تھا. یہاں میں نے کہا تھا بھائی سادات سیدوں کا گھر ہے, خدا کی قسم ہمارا تو یہی مال ہے اعلیٰ اہل بیت سے کہ وہاں سے جواب آ جاتا, ہمارا تو کام بن جاتا. ہم تو یہاں آ کے سلام کرتے ہیں. اور میں نے اس دفعہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, 5 سال پہلے سلام کیا تھا. اب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بالکل تم نے صحیح سلام کہا تھا, لیکن اس وقت میں ماں کے بدن میں تھا, ماں کے پیٹ میں تھا. میں نے تمہیں سلام تو سنا, لیکن شریعت کی پابندی ایسی تھی کہ میں جواب نہیں دے سکتا. میری ماں اکیلی تھی, نہ میرا والد تھا نہ میرے نانا تھے, اس وقت سب رخصت ہو چکے تھے. میری ماں اکیلی تھی, میری ماں اکیلی ظاہر عورت تھی, اس لیے جواب کسی وجہ سے نہیں دیا. لیکن میرے پاس تمہارے سلام کا قرض تھا جو میں نے آج ادا کر دیا. اللہ اللہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سنو اب یار میں نے شعر پڑھ لیا تو اب قدم پہ آ جاؤ. باقی چیزیں تو میں کہتا ہوں کہ حضور غوث اعظم کو چھیڑو, مطلب میری اوقات کیا, میں تو گناہ گار ہوں. اللہ اکبر, آپ چلتے جاؤ گے, سمندر ہے. کس فیلڈ پر بات کرو گے, علم پر. 30 برس 90 برس کی عمر ہے سرکار غوث اعظم کی, بائیفیکیٹ کیا ہے. آج کا ولی کہتا ہے علم کی کوئی ضرورت نہیں, شریعت کی کوئی ضرورت نہیں. سنو میری بات اصلاح کے لیے, عالم کو ولی ہونا لازم نہیں ہے. کوئی عالم باصفا ہو, شیخ الحدیث ہو, محدث ہو, مفتی ہو, فاضل ہو, اگر وہ ولی نہیں بنتا نا تو اس کے لیے لازم نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے دین کے اندر. وہ ایسے کئی لاکھوں آپ نے دیکھو گے محدث ولی نہیں. ولی بننے کے لیے ولایت میں تصرف میں جانا پڑتا ہے نا. غوث اعظم تو 30-40 برس جنگل میں گئے, اور بھی بزرگ گئے, خواجہ غریب نواز کیا نہیں حاصل کیا, انہوں نے علم حاصل کیا تصرف کا, باقاعدہ مجاہدے کیے ہیں, تب جا کے وہ روحانیت آئی ہے نا ان میں. یہ علم حاصل کرنے کے لیے یعنی اللہ کا ولی, عالم بننے کے لیے ولی بننا ضروری نہیں, لیکن ولی بننے کے لیے عالم بننا بہت ضروری ہے. جب تک اس کو شریعت کا علم نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی کیسے ہوگا یار. اس کو یہی نہیں پتا کہ استنجے کے کتنے معاملات ہیں, اس کو یہی نہیں پتا کہ غسل جنابت کہ صحیح حقیقی کرنا کیا ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. اور ہمارے آج کل کے جو بنے ہوئے جبے پہن کے پیر فقیر ولی, استغفر اللہ, کیا کہیں آپ. ہماری بھی یہی, ہم تو وہ دیکھتے ہیں اس کی شوبدے بازی تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ شوبدے باز ہے. جیسے میں نے ابھی اجے پال کی مثال دی, تو یہ شوبدے بازی سے اللہ کا ولی نہیں بنتا. یاد رکھیے دین کا علم اس کو حاصل کرنا ہے, لازم ہے. دین کا علم حاصل کر لے, اس کے بعد اس فیلڈ میں آتا ہے. حضور غوث اعظم نے 30 برس یہ علم حاصل کیا. کتنے برس؟
30 برس، وہ 30 برس اللہ کے مجاہدے میں اور تصرف میں اور اس کے کام روحانی کام میں لگے. 30 سال کتنے ہو گئے؟ 60. باقی 30 سال مخلوق کی خدمت کی. یہ 90 برس ہیں میرے غوث اعظم کے. اگر یہ 30 برس اور 30 برس نہ ہوتے تو پھر اللہ کے ولی تو مادر صاحب تھے. ماں کے پیٹ میں کئی مردوں کو زندہ کیا آپ نے، بچپن میں ہی 4 سال کی عمر میں مردے زندہ کیے ہیں میرے غوث پاک نے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو اللہ کا ولی ہوں یار، مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت کیا. یہ پریکٹیکل غوث اعظم نے ہمیں بتایا. میرے دوستوں بزرگوں، اب ایک بس آخری بات میں کر رہا ہوں، وہ سن لیجئے بڑی محبت کے ساتھ کہ سرکار غوث اعظم کا مقام میں اور میری کیا اوقات کہ میں بیان کر سکوں، کسی کی بھی کیا. آئے ہائے حضور غوث اعظم کی شان مقام کو چھوڑو، سرکار غوث اعظم کے ایک فرمان کو پکڑو. قصیدہ غوثیہ میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضی اعلی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم سارے ولیاء کے گردنوں پر ہے. اور یہ کس نے بشارت دی پتہ ہے؟ ابھی سن لیجئے بس آخری میں کس نے بشارت؟ حضرت محمد قاقیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وقت کے غوث، اس وقت کے جب حضور غوث اعظم طالبی علمی میں تھے، علم حاصل کر رہے تھے، اس زمانے کی بات ہے، اور بڑا اچھا درس دیتے تھے. ظاہر غوثیت کے مرتبے پہ تھے، ولایت تھی ان کے بعد. تو حضور غوث اعظم بچپن میں جب طالب علم تھے تو ان کا درس سننے چلے گئے مدرسے میں. وہ دے رہے درس، جیسے دیکھا غوث اعظم کو اپنے آدمیوں کا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، یہ نہیں آنا چاہیے بچہ. پھر جائیں پھینک دیں غوث اعظم، پھر طلب دین کی جست میں پھر آ جائیں، بیٹھ جائیں، پھر نکالیں. 3 دفعہ نکالا، چوتھی بار اس کو بلایا، ان کو بولے ادھر بچے کو میرے پاس لے آؤ. لا کے سینے سے لگایا، بولا دیکھ لو میں نے کیوں باہر نکالا، غور سے دیکھو. تمہیں نکالنے کا وجہ یہ تھی 3 بار کہ تم اس کو غور سے دیکھ لو، یہ میرے بعد وقت کا غوث اعظم ہے. جتنے ولی ہیں نا وہ بولیں گے. یعنی انہوں نے مثال اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ نے کیا خوبصورت مثال دی کہ جتنے ولی ہیں نا ان کے مرغ بولیں گے، بول کر چپ ہو جائیں گے اپنے حساب سے ہی، چلے گئے ختم. اس کا مرغ قیامت تک، جب تک امام مہدی کی حد تک جب تک آئیں گے وہ، جب تک اس کا غوث اعظم کا مرتبہ اور کا توتی بولتا رہے گا. اس کا کہ مرغ سب بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. اور جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب کرتے ہیں دل سے میرے آقا تیرا. کیسا دل سے ادب کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ یہ اولیاؤں کی صفت میں سلطان ہیں، سردار ہیں. تو سنو نا، آخری بات پہ جا رہا ہوں بس. حضرت غریب نواز سے بڑھ کر ہستی کون ہوگی نا یار. پھر تو اور کوئی مثال نہیں دے سکتا نا، تم بولو اور مثال دو. وہ بھائی غریب نواز خاران کی پہاڑی پر ہے، خاران کی پہاڑی پر ہیں. اور وہاں سرکار نے مدینے اپنا بغداد میں اعلان کر دیا قدمی حاضی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کے اولیاؤں کی گردنوں پہ. غریب نواز خاران پر ہیں، تصوف میں ہیں، مریدین ہیں. سب نے دیکھا غریب نواز نے یہ تصرف میں ہی غیب سے یہ آواز سنی غوث اعظم کی. 400 اولیاء اللہ نے گردنیں جھکا لی تھی اس بات پر، جس میں سرکار غریب نواز خواجہ ہند الولی بھی تھے. آپ نے جب گردن جھکائی، اتنی جھکائی، سرکار غوث اعظم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خدا کی قسم سارے ولیوں نے میرے فرمان کو لبیک کہا، سب نے گردن جھکائی. ارے او غیاث الدین کے بیٹے معین الدین، تو نے تو کمال ہی کر دیا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں کیسی جھکائی. کیا فرما رہے ہیں جھکانے کے ساتھ غریب نواز؟ سنو، یہ آنکھیں، یہ سر اور یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سب کہو جہاں چاہو رکھو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله